برابر کا انصاف کیا تھا؟ ہاں اللہ بولے گا نہیں کر سکا. اور ایک حدیث ہے نبی نے دوسرے انداز میں پوچھا کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے، بھیکاری کون ہے؟ صحابہ بھی کہا حضور اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، دینار و درہم نہیں ہوئی بکری. کہا نہیں، قیامت کے دن سب سے بڑا بھیکاری، سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا یہ نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا. روزہ کی نیکی الگ، نماز کی نیکی الگ، حج کی نیکی الگ، لیکن جہنم کی جائے. وہ کیا حدیث سے پتا ہے؟ نیکی لے کے آئے گا، قیامت کے میدان میں اولین آخرین جمع ہوگا، سب لائن پہ ہوگا. اللہ اس کی نیکی دیکھ کر بولے گا فرشتوں کیا دیکھ رہے ہو؟ 90% نیکی ہے، روزہ خوب رکھا ہے، نماز خوب پڑھا ہے، عبادت کیا ہے، حج کیا ہے، جنت لے جاؤ. قیامت کے میدان میں لوگ کھڑے ہو کے اولین آخرین کہے گا اللہ آج یوم الجزا ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج انصاف کا دن ہے، مجھے انصاف ہے. آپ ان کی نیکی دیکھ کر جنت بھیج رہے اللہ. نماز دیکھ کر، روزہ دیکھ کر، تہجد دیکھ کر، غریبوں کو کھلانا دیکھ کر، مسجد بنانے کی نیکی دیکھ کر، مدرسہ بنانے کی نیکی دیکھ کر نہیں، اے اللہ مطالبہ ہے، جواب دیا. اللہ بولے گا بولو. پہلا آدمی آگے بڑھے. حدیث کا جملہ ہے ضربنی ھذا، کہے گا اللہ یہ نمازی ضرور ہے، روزے دار ضرور ہے، لیکن مجھ کو مارا، میرے بیٹا کو تماشا لگا دیا، میں غریب تھا، کمزور تھا، بدلہ نہیں لے سکا تھا، کہ اللہ مجھے بدلہ دیا. اللہ بولے گا کیا دیکھ رہے ہو؟ نیکیوں کا ایک پہاڑ لے، پہاڑ نیکی کٹوٹ کر کے اللہ کو دے دے گا کچاؤ. کا دوسرا بڑی لمبی قطار ہے، لمبی لائن ہے، کیا معاملہ ہے؟ دوسرا آئے گا کہے گا شیطانی ھذا، یہ اللہ اس نے مجھ کو گالی دی، بیٹی روٹی کہے گا یہ اللہ نے غریب آدمی گالی کا بدلہ گالی نہیں دے سکا، نہیں دیا تھا. گالی دینا آسان سمجھتے ہو؟ کہ مولانا ہم پٹوا لگائے تھے بمبئی پٹوا ساگ کھانے کے لیے، 2-4 بچے آئے سب مچوڑ کے لے گئے، بیٹی روٹی کر کے گالی دے کے اپنا ایمان برباد. مکئی لگائے تھے چھوٹا چھوٹا ہے، فلاں کی بکری آتی، مسلم انصاف گاؤں کے بڑا سردار مکھیا سرپنچ جمع کر پنچایتی کیجیے تو فلاں کی بکری یا گائے ہمارا سب کھا لیا، لیکن آپ گالی دے کے اپنا ایمان برباد کر دیں. کیسے؟ حدیث یاد ہے نبی فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنت الفاحش والمتفحش، جنت وہ نہیں جائے گا جو فحش، جن کی زبان کو جنگلی ہے نا، بیٹی روٹی کر کے اپنے بچوں کو کسی کو بھی گالی جنت نہیں جائے گا. لا يدخل الجنت الفاحش والمتفحش، فحش جن کی زبان کے اندر فحش کوئی ہے، بیٹی روٹی کر کے نہیں. ارے سال اٹھا کے لے گئی ہے، آپ بیٹی روٹی کر کے گالی دے کے کیا فائدہ؟ آپ پنچایتی بٹھائیے کہ بھائی ہم اپنے کھانے کے لیے ساگ بو کے رکھے تھے، مولانا حاجی صاحب کی پوتی آ گئی، پوتا آ گئے، سب لوگ جوڑ کے لے گئے. کتنا غلط طریقہ. فیصلہ انصاف دے، مکھیا سرپنچ بھی فیصلہ کرنے کا کہ غلط کیا، یہ جو بھی ملے، لیکن آپ گالی دے کر کے اپنی زبان کو برباد کر دو. کیف ہے؟ اور اس حدیث میں نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، کامل مسلمان ہوا ہے کہ جن کی ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان دوسرا ویکتی ہو. اسے کیا مطلب ہے؟ یہ حدیث ہے کہ نہیں جنت میں داخل ہوگا نبی فحش گالی دینے والا، بھکتی گالی دینے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو نہیں دینا چاہیے، انصاف کرنا. تو میں آپ کو کہنا ہی چاہ رہا ہوں قیامت کے دن وہ آدمی آئے گا تو دوسرے آدمی کا فیصلہ ہوگا نشہ کا میں یہاں ہم کو گالی دیا، اللہ ان کی پوری نیکی لے کر کے ان کو دے دے گا. تیسرا آدمی آئے گا کہے گا قسم بھلی ھذا، یہ اللہ اس نے مجھ کو تہمت لگایا، میرا بیٹا زنا نہیں کیا تھا،
لیکن پورا شعلہ باری سے لے کر سب لوگوں نے میرا بیٹا کو زناکار ٹھہرا کے مارا تھا، پیٹا تھا، جیل بھجوایا تھا، تہمت لگا جیل بھجوا دیا، عدالت میں جھوٹی گواہی دے دینا، کہنا نشہ کا بھری ہانا، اس نے مجھ پر تہمت لگایا، میں انصاف نہیں لے سکا، تاج ملنا چاہیے۔ اللہ بولے گا ان کی نیکیوں کا تیسرا پہاڑ لے گا، تم سہ، چوتھا آدمی آئے گا، وہ آگے کہے گا اللہ حاجی صاحب ہے، مولانا صاحب ہے، بڑے نمازی عورت ہے، یہ اللہ ان کا سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن میری بغل میں ان کا تو بھی حاضر نہیں، میں 5 کٹھے کا مالک تھا، 10 کٹھے کا مالک تھا، ہر سال اللہ گرما دھان روکتے سمے، مکھانا روکتے سمے دھان چھاٹنے کے بہانے سے کدال سے آری کاٹ لیتا، اللہ میں مکھیا سرپنچ کو لے کے گیا لیکن سب باوزار کے ساتھ، اللہ جی صاحب ملنا چاہیے، آری کاٹنے کی تو حدیث اور موجود ہے، سلینا بھی دفن کی روایت ہے، نبی فرماتے ہماری امت میں سے نہیں، من قطع منارا، اس نے زمین کی آری کو کاٹنا ہماری امت میں سے نہیں ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ من تعیر منارا، جس نے زمین کی آری کو بچانے کی کوشش کی زمانی کی ایک بات، وہ ہماری امت میں سے نہیں، مسلمان ہونا تو آدمی آئے گا کہے گا اللہ میری زمین کی آری کاٹ لیا، دبا لیا، اللہ بولے گا نیکی کا پہاڑ لے، لیتے لیتے نیکی ختم، نماز کا نیکی، روزے کا نیکی، حج کا نیکی، عبادت کا نیکی، تہجد کا نیکی، اب بتا رہا اور باقی ہے، اللہ بولے گا اور لوگوں کو ارے لائن تو لمبی ہے، اور لوگ موجود ہیں، تم سب کا کیا معاملہ ہے؟ کسی کو گالی دیا، کسی کو مارا، کسی کا مال ہڑپا، کسی کا ظلم کیا، کہنا کیا کرو؟ ایک کام کرو، تم لوگ اپنے گناہ کو اس پر لاؤ، 99% نیکی لے کر آنے والا آدمی، اس کو اللہ بولے گا فَخُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ، ان کو پکڑو، ان کو جکڑو، ان کو توق بناؤ، جہنم میں جھونک دو۔ نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس آدمی وہ ہوگا جو نیکی نماز کا لے کر آئے گا، روزے کا نیکی لے کر آئے گا، حج کا نیکی لے کر آئے گا، عبادت کا نیکی لے کر آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ حقوق العباد میں بندوں کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہوگا، پڑوسی کو ستایا ہے، بیٹا کو ستایا ہے، رشتہ داری کا پاک و لحاظ نہیں رکھتا، ایسے آدمی کو کھینچ کر جہنم پہ داخل کر دیا جائے گا۔ ذرا غور کریں، ہمارا ایسا کر رہے ہیں، دوست کو بلائے ہیں، بھائی کی شادی ہے، چند نوجوان گھوم رہے ہیں، کچھ بزرگ بھی آئے گا، تو کون لوگ ہیں؟ کہتی ہے برداشت آزاد سے میرے دوست کا بیٹا، یہ بزرگ آدمی کون ہے؟ میرے دوست کا باپ، دوست باپ، خالی کہتے آپ کے چچا کو نہیں دکھ رہے، کہتے ان کی کھوپڑی ٹیڑھی ہے، 5 سال سے بات چیت ہے، زمین جیسا، حالانکہ بھتیجے کو چاہیے تھا کہ چچا کب پیر پکڑ کے معافی لے لے، لیکن نہیں۔ نبی کی حدیث ہے قوم قیامت میں غیروں کا جھوٹا رشتہ جوڑا جائے گا، دوستی کا غیر کو بڑھایا جائے گا دعوت پر، آپ کے خاندان کا چچا سامنے ان سے جھگڑا ہے، وہ نہیں آیا ہے، پھوپھا پھوپھی نہیں آئے، کھانا کھانو نہیں آئے، دنیا کے کسی کونے پر کا رشتے دار جاؤ ان کی خبر بھی نہیں کرو، نہیں تو مومن نہیں ہو، مومن نہیں ہو، مومن نہیں ہو۔ کہیں کھانا غریب ہے، کہیں پھوپھی غریب ہے، کہیں خاندان کا چچا غریب ہے، چچے نے بھائی غریب ہے، کوئی محتاج ہے، اللہ نے مجھے مالدار بنایا ہے، ہمارا ایمانی تقاضا یہ ہے ان غریب رشتے داروں کی حج میں تاکہ اس حدیث پہ عمل ہو سکے۔ نبی نے فرمایا قوم قیامت میں غریبوں سے رشتہ توڑا جائے گا اور امینوں سے رشتہ جوڑا جائے گا۔ آج ہو رہا ہے، اگر پورا راج معاملہ والی کے کہنے کے مولانا ابراہیم اظہری صاحب کو جانتے ہیں، دیکھا کہ بڑا آدمی ہے، مدرسہ ہے، تو چلا ہے، کہا ہمارے خاندان کا، حالانکہ رشتہ ہوگا گہرا نہیں ہے،
لیکن مالدار آدمی ہے، لیکن کہے گا حملہ مالک کے فلانا پولیو مارا ہوا آدمی کو جانتے ہیں جو ٹھکر ٹھکر کر کے بھیک مانگنے آتا ہے، وہ اپنا خاندان ہے جو تیرا بھائی ہے، ٹھکر ٹھکر نہیں جانتے. ہاں حملہ بھائی یہ کہوں گا کسی کو نہیں کہا، قیامت کی نشانی ہے، ریلیشن اپنا ہے لیکن چھوڑ دیا. اور کیا نبی نے فرمایا جو علاقے میں سندر خوبصورت ہوگا اس سے رشتہ جوڑا جائے اور جو بدصورت ہوگا اس سے رشتہ توڑا جائے. لیکن جو خوبصورت لڑکا آ گیا ہے تو فوراً جو ہے ہمارا بیٹا کا دوست یا بھی دوست بنا لیتے بیٹا کا کتنا سندر چہرہ. لڑکی اگر بچی کوئی سندر آئی ہے تو بیٹی کو کوئی سہیلی بنا لو. ہماری بیٹی کی سہیلی لیکن سب کو اگر کالی آ گئی ہے تب خوبصورت ہے لیکن چال چلن کو ٹھیک ہے، نماز شریعت کا پابند ہے، ہم اسے دوستی ہو. اللہ کہتا ہے انسانوں اگر ہم چاہتے تو پوری دنیا والوں کو سندر بنا دیتا، اگر ہم چاہتے تو پوری دنیا والوں کو مالدار بنا دیتا. اللہ کہتا ہے کہ ہم نا انصاف نہیں. یاد رکھو ایک آدمی کو ہم نے 10 منزلہ مقام دے رکھا ہے، ایک آدمی کو اتنا غریب بنایا کہ بیٹا مزدوری کرتے پھرتا ہے. اللہ کہتا ہے میں انصاف میں پکا ہوں. آپ کہیں گے کہ اللہ کی ناانصافی نہیں ہے. ایک آدمی کا 4 منزلہ مکان اور بغل میں کپڑا ہوا اس پر نہیں، غریب آدمی ہے کہ کپڑا لگا سکتا غلط نہیں. اللہ انصاف اور ہے. اللہ کہتا میں چاہتا تو سب کو مالدار بناتا، سب کو سندر بناتا، سب کو اچھا بناتا، سمجھ رہے. لیکن اللہ کہتا ہے ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے لیبلوکم احسن عمل کے اعتبار سے. ہم تو احکام الحاکمین ہے، شیعوں کا ایک چینل ہے وہ اللہ کی شکایت کرتا ہے کہ اللہ کو سرواٹ ہے نعوذ باللہ کہ ایک کو کتنا سندر بنایا، ایک کو پولیو کاٹ دیا، ایک کو دونوں آنکھ کا نابینا بنا دیا، ایک کو کالا بنا دیا، ایک کو غریب بنا دیا. اللہ کا تمنا انصاف نہیں ہے. سب ایگزام لینے کے لیے کیا ہو، ایک کو مالدار بنایا کہ تم فراؤن قارون کو نہیں بن رہے ہو، ایک کو غریب بنائے کہ بے صبری کا مظاہرہ کو نہیں کر رہے. بہت سے لوگ ہیں تو بے صبری میں اللہ کو گالی دے دیتا ہے. سخت بیمار ہے برداشت نہیں کر پا رہا ہے، اس قسم کی بیماری ہے کہ اللہ کو گالی دے رہا ہے. کچھ لوگ تو ہے دھان سوکھنے کا ہے تو بارش کو ہنسوا چلا دیتا ہے. تو بس اللہ سے گالی دینے والا میں تو اگر زمانے کو گالی دے گا جو کہ اس کا مطلب مجھ کو گالی دیا، زمانے کو میں چلانے والا ہوں. زمانے کو دھوپ کو گالی دیا، بارش کو گالی دیا، زمانے کو گالی دیا تو مجھ کو گالی دیا. ایک حدیث ہے نا، حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ کیسا قیامت کے میدان میں آپ سے بولے گا کہ میں بھوکا تھا مجھ کو کھانا کیوں نہیں کھلایا. اللہ تو کب میرے دربار سے گیا کہے گا مجھ کو کپڑا کو اثر نہیں تھا تم نے نہیں پایا. کہے گا اللہ تو میدان محشر میں اللہ اس انسانوں کو جمع کر کے فقیروں کے سامنے اللہ بولے گا کہ ہائے مجھ کو اتنی بھوک لگی تھی میں تیرے دربار میں بھیک مانگنے کے لیے گیا کہ ایک ٹائم کا کھانا کھلانا تو نے کھلایا نہیں. مجھ کو اتنا خراب کپڑا جانے کی موقع میں سوٹر کے لیے پریشان میں تیرے دربار میں گیا تھا کوئی دیا نہیں. یہ اللہ بولے تو بندہ بولے گا کیا جواب؟ کہا اللہ کب تو گیا تھا، اگر تو گیا ہوتا تو میں پوری دولت لگا دیتا. ہے اللہ ایک سوٹر کپڑے کی بات کرتے میں پوری زندگی بھر کا خریدا ہوا کپڑا کو دے دیتا. تو کیا اللہ تو اللہ بولے گا تمہارے گھر میں گھروں کے علاقے کے ایک بھاٹ ایک فقیر گیا تھا نا کپڑا مانگنے کے لیے، تم نے دھتکار دیا تھا. وہاں مسائل فلا تدہر کو بانا اتنا رکھا تم نے دھکا یہ تھا تیرے گھر میں کھانا بن گیا، فقیر آیا تھا بھوکا آدمی ہو کا کھانا کھلا. بہت سے بیمار کھانا نہیں ملے گا فقیر کو، کہنے چلے جائیے مکھیا جی کے گھر مرن صاحب یا سردار جی کے ان کی ہماری وجہ بات بن جاتا. حالانکہ ایمان کا تقاضا تھا کہ اس فقیر کو
یہ کہنا چاہیے تھا کہ بیٹھ جاؤ، آدھا گھنٹہ لیٹ کے بعد پکڑے میں میری آنکھ کھا کے جانا پڑا۔ کس حص میں کون تھا؟ اللہ کہتا ہے اگر تو اس فقیر کو کھانا کھلایا ہوتا دنیا میں تو گویا مجھ کو کھانا کھلایا، اگر اس فقیر کو کپڑا دیا ہوتا دنیا میں تو مجھ کو کپڑا، اسی کو اللہ قیامت کے میدان میں پوچھے گا کہ میری دربار میں کھانے گیا تھا تم نے مجھ کو کھانا نہیں کھلایا، تیرے دربار میں کپڑا پہننے کے ماننے گیا تھا تم نے نہیں دیا تھا۔ اس لیے میری بھائیوں بڑی آرام کی زندگی گزارے اور پھونک پھونک کر قدم رکھے۔ یہ دنیا ایک ضعیف حدیث میں کہا گیا دنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، اس دنیا میں بندش ہے، مومن آزاد نہیں ہے، مسلمانوں کو اسلام کی دائرے اسلام کی اصول کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا، اور جو آزاد ہے دنیا میں آزاد ہے آخرت میں اس کے لیے جہنم واجب ہے۔ اس لیے ہمیں کو چاہیے کہ اسلام کی اصول کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائی بڑا لمبا موضوع ہے، بڑی لمبی تقریر ہے، لیکن چونکہ رات زیادہ ہو گئی تو اچھے خطیب کو آپ کو سننا ہے، میری ماں بہنوں، میں اس بیچ میں ہم کو لگتا 10 سے زیادہ حدیث کا ٹکڑا میں نے سنا دیا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ اپنی اولاد، اپنی سنتان، اپنے رشتے دار سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ حدیث میں ہے کہ سب سے بہترین حسن اخلاق ہے۔ نبی کو اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم، نبی آپ اخلاق کے بلند ترین قدروں پر فائز ہے، جن کا نرم مزاجی ہے، اخلاق ہے، جن کے جسم کا غصہ نہیں ہے بنا ضرورت، کسی چیز کو جھنجھوڑنے کے لیے وہاں کی عادت درجے کا جنتی ہوگا۔ میرے بھائیوں دوستوں، اپنی اولاد، اپنی سنتان سب کے ساتھ برابر انصاف کا برتاؤ کریں۔ میری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی ناتی نتنی پوتا پوتی بیٹا بیٹی بہو بیٹی سب کے ساتھ برابر کا انصاف کریں۔ حتیٰ کہ آپ نے اگر پہلے زمانے میں کسی بیٹی کی شادی کرایا ہے، اس زمانے میں کھٹیا مسئلہ چلتا تھا، لیکن آج کے ماڈرن دور میں چھوٹی بیٹی کی شادی کرا کے 6 لاکھ کا فرنیچر دے رہے ہو تو آپ کو پوچھنا چاہیے اگر آپ زندہ ہے بڑی بیٹی سے کہ آپ کو تو اس زمانے میں کھٹیا اور مسئلہ دیے تھے، لیکن آج کے ماڈرن دور میں بہت کچھ ان کو دیا۔ آپ کو بھی چاہیے اگر بیٹی کا مطالبہ ہو، بیٹی غریب ہو تو باپ کا ایمانی تقاضا ہے کہ اس کو دے دینا چاہیے۔ اس طرح زمین کے حصے میں اللہ نے اور اتنا